یہ بزنس فورم پاک چائنا بزنس فورم انویسٹمنٹ اور بزنس کے لیے اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈ بیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈ بیک چاہیے. ایک چیز جو مجھے ان 3 سالوں میں مسلسل ایک فیڈ بیک ملی وہ یہ کہ اور یہ چائنیز امبیسڈر نے مجھے بتایا کہ ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسٹمنٹ کو یہاں آنے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے, لیکن جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم لگتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, جب سے انویسٹمنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم جب سب ایک چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹائم از منی, تو جتنا اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا. تو ہماری پوری کوشش ہے اور اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈیلے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں, کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹیں ہوں. اور یہ سی پیک اتھارٹی بھی, یہ بھی مل کے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسٹمنٹ کو. دوسری چیز یہ فورم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم 60s میں ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے 70s میں ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ چوک ہو گئی, اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بن ہی سکتی, ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹریلائز نہ ہو. تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم پھنسے ہوئے ہیں وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر. تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا؟ ایک کامن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں, وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں, اس سے تو ملک کی دولت ہی بننے لگی. ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا. اور دوسری چیز یہ جو نئی جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی, اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے 20 سال پہلے کدھر تھا, آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ اور وہ صرف 2 سالوں کے اندر تھوڑا سے 1 سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس. ہمارے پاس یوتھ ہے, ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے اس چیز کا, لیکن اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی گئی. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں, سب سے زیادہ چائنا, لیکن ایسٹ ایشین ٹائیگرز کی مثال دی جاتی تھی ہمیں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے. لیکن آپ سارے ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نیشنل پرائرٹی بنائی ایکسپورٹس کرنے کے لیے. چائنیز پریزیڈنٹ اردوغان جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بھی, ترکی کا بھی بڑا بیلنس آف ٹریڈ بڑا ڈیفیسٹ پہ جاتا تھا. ترکی نے انہوں نے اسپیشل پلان کر کے ایکسپورٹس کے اوپر ایمفسائز کیا, اور ایکسپورٹس بڑی تو وہ ترکی کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا. تو ہمارا بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی اکانومی ہماری نیبر ہے, ہماری 70 سال پرانی دوستی ہے ان سے, ہم ہر طرح کی وہ کوآپریشن کے لیے تیار ہیں. اور ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم ہی نہیں تیار اس کے لیے, ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی ایک نیشنل پرائرٹی نہیں بنائی. تو میں اپنی گورنمنٹ کا, ہم نے آہستہ آہستہ جیسے پہلے تو جو کرائسیز تھے ان کو حل کیا, سٹیبلائز کیا, پھر کرونا آ گیا, وہ سب کے سامنے ہیں. اور میں اپنی ٹیم کو, یا اسد عمر بیٹھے ہیں, میں خاص طور پہ ان کو, ان کی ساری این سی او سی کی ٹیم, ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہیں, یہ ہم کئی دفعہ
نگیٹیوٹی کے اندر ہم وہ چیز کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے جس طرح پاکستان نے کرونا سے کوپ کیا اور جس طرح ہم کووڈ-19 سے نکلے ہیں. ارد گرد تو دیکھیں ذرا ملکوں کا کیا حال بنا ہے. ہندوستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے, مائنسز میں گروتھ ریٹ چلے گی. ایران میں دیکھیں تو 2 نیبرز کو دیکھیں اور اس میں پاکستان کو دیکھیں کہ اکانومسٹ میگزین پاکستان کو نمبر 1 رکھتی ہے, وہ ملک جو سب سے پہلے نارمل ہو گیا, جس نے اپنی اکانومی بھی بچا لی اور اپنے لوگ بھی بچائے. اس کا تو کریڈٹ ہی ملتا پاکستان کے اندر. لیکن میں آج پھر سے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک گورننس کی ایک بہت بڑا یہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, اور ہمیں خوش ہونا چاہیے, پرائڈ ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اس طرح نکلیں اس سے. تو ایک کے بعد دوسرے کرائسس کے بعد ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائز ہونا ہے اور ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اور ہر چیز جس سے ہم اپنی جو ہمارا ملک سے باہر ڈالر جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے, جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے, وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے. منی لانڈرنگ ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا, کہ ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. وہ بھی ایک ہمارا ہی نہیں, ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ جو فیکٹ آئی پینل تھی یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کی, وہ کہتا ہے کہ 1000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے. تو وہ, اور پھر اپنا جو چائنا کے ساتھ ہم یہ جو سی پیک فیز 2 ہے, جس طرح امبیسڈر نے کہا کہ جو فیز 1 تھا وہ تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور پروجیکٹس تھے, جو فیز 2 ہے وہ ایک تو بزنس ٹو بزنس, اور یہ جو آج فورم بنا ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, لیکن دوسرا ایگریکلچر کے اوپر زور ڈالنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا سب سے جلدی ہمارے پاس ایک انٹیپ پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا, جو ہم نے کبھی وہی پرانی موہنجو دارو کی ٹیکنیکس ابھی تک استعمال کرتے ہیں پاکستان میں, جبکہ چائنا کی ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے. اور پھر جو شروع میں نے بات کی کہ کیسے ہم چائنیز انڈسٹری جو ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے, وہ تھائی لینڈ چلی جاتی ہے, ویتنام چلی جاتی ہے, اس کو کیسے پاکستان لا سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں پورا کام کر رہے, اور سی پیک اتھارٹی بھی کر رہی ہے. لیکن جو ایک چیز میں نے اور ریئلائز کی ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں, وہ ان کی اربن پلاننگ ہے. پاکستان بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے, اس کے اندر بڑی پوٹینشیل ہے اربنائزیشن میں, کیونکہ ڈیولپمنٹ اربنائزیشن ساری دنیا میں جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ اربنائزیشن سے ہوئی تھی. لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں 2 خطرے ہیں یہاں. ایک تو فوڈ سیکیورٹی, ہمارے گرین ایریاز آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں. آپ اسلام آباد دیکھیے, دگنا ہو گیا پچھلے 15 سالوں میں. لاہور کی 70% بڑھ گیا ہے صرف پچھلے 10 سالوں کے اندر. تو یہ جو پھیل رہے ہیں ہمارے شہر, یہ ہم ادھر چائنا سے بہت سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ورٹیکل ڈیولپمنٹ گئے, ان کے بھی وہی ایشوز ہیں, بڑی آبادی تھی, انہوں نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی زمین بچائی ہے اور پھر ورٹیکل ڈیولپمنٹ کیا. ابھی تک پاکستان میں پہلی دفعہ, بلکہ ہمیں پرمیشنز ہی نہیں, ہماری لاز الاؤ ہی نہیں کرتے تھے اوپر جانے کے لیے, تو پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے شہر. اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آگے, اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولوشن نہیں کنٹرول کر سکتے, جو لاہور کی اب سچویشن ہے. اور پھر ان کو پانی پہنچانا, بجلی, ویسٹ ڈسپوزل, یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اگر جتنا پھیلتا جائے گا اتنا کم آپ ان کو سرو کر سکتے ہیں. تو یہاں چائنیز جو ان کی اربن ڈیولپمنٹ ہے یہ ریمارکیبل ہے. آپ ان کے شہر دیکھیں ہر دوسرے سال میں بدلے جاتے ہیں. تو ان سے یہ بھی ایک اربن ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریئلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ میری ابھی چائنا کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے, اگلے ہفتے ٹینٹیٹیو ہے, کرونا کا سبجیکٹ ٹو کرونا کووڈ-19. تو انشاءاللہ وہ جو ٹرپ ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ اربن پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے. میں پھر سے مجھے بڑا خوشی ہے کہ آج ہم نے انوگریٹ کیا یہ پاکستان چائنا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم.
इंशाल्लाह इससे जो इनपुट आएगी उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाए. वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती 70 साल पुरानी है और पाकिस्तान हमसाया मुल्क चीन के तजुर्बात से सीख सकता है।